اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے، مہینے میں ایک بار ہی سے ہی 100، 200، 500، 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجئے، چینل کو مضبوط کیجئے، ہمارا ساتھ دیجئے۔ ناظرین، پہلی بڑی خبر مکۃ المکرمہ سے آ رہی ہے۔ جی ہاں، الحمدللہ، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اس تکبیر، اس نعرے سے پورا میدان عرفات گونجنے لگا ہے، کیونکہ آج حج کا جو رکن عظیم، رکن اعظم وقوف عرفہ کہلاتا ہے، آج وہ وقوف عرفہ رکن اعظم ادا کیا جائے گا۔ نماز فجر کے بعد حاجیوں کا قافلہ میدان عرفات کے لیے روانہ ہو چکا ہے۔ مسجد نمرہ میں نماز ظہر اور نماز عصر ایک ساتھ ادا کی جائے گی اور خطبہ حج سنا جائے گا۔ بتایا جا رہا ہے کہ اس وقت وہاں پر 40 ڈگری درجہ حرارت، گرمی 40 ڈگری ہے۔ اسی کے پیش نظر حاجیوں سے یہ اپیل کی گئی ہے کہ وہ پہاڑ پر چڑھنے سے گریز کریں، پرہیز کریں، بچیں۔ آپ کو بتا دوں کہ مناسک حج کا آج سے آغاز ہو گیا ہے اور 15 لاکھ سے زیادہ حاجیوں کا قافلہ منا میں قیام پذیر ہے، جہاں وہ رات بھر دعا، استغفار، گریہ زاری، شب بیداری کے بعد نماز فجر ادا کریں گے، پھر عرفات کے لیے روانہ ہوں گے۔ آئیے ناظرین، دوسری بڑی خبر آ رہی ہے امریکہ اور ایران کو لے کر۔ آپ جانتے ہیں کہ امریکہ اور ایران کی اس وقت نہیں بلکہ برسوں سے اسی وجہ سے کشیدگی ہے، نفرت ہے اور دشمنی ہے کہ امریکہ نہیں چاہتا کہ ایران ایک پاورفل یورینیم افزودگی والا ملک بنے۔ امریکہ کی یہ خواہش ہے کہ وہ یورینیم افزودگی والا ملک ایران کو بننے نہ دے۔ اسی کو لے کر ان کے ٹھنی ہوئی کئی سالوں سے، لیکن خامنہ ای جو ایران کے سپریم لیڈر ہے، علی خامنہ ای، انہوں نے گزشتہ کل امریکہ کی تجویز کو مسترد کر دیا، نکار دیا اور کہا کہ امریکہ کی تجویز ہمارے مفادات کے خلاف ہے، یورینیم افزودگی ہم معطل نہیں کریں گے، ہمیں حق ہے کہ ہم اپنے ملک کے دفاع کے لیے اپنے آپ کو ہر اعتبار سے مضبوط کرے۔ ایرانی سپریم لیڈر نے کہا کہ جوہری معاہدے کے لیے امریکی تجویز ایران کے قومی مفاد کے خلاف ہے، جو ہمیں قبول نہیں۔ ایران کا کہنا ہے کہ وہ پرامن مقاصد
کے لیے اپنا جوہری پروگرام جاری رکھے گا تاکہ ٹیکنالوجی کا جوہری استعمال اپنی پرامن ضرورتوں کے لیے کرتا رہے، جبکہ مغربی طاقتوں کا کہنا ہے کہ ایران جوہری ہتھیار تیار کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ خیر، عجیب بات تو یہ بھی ہے کہ امریکہ جوہری ہتھیار رکھ سکتا ہے، مغربی ملک رکھ سکتے ہیں، لیکن کوئی بھی مسلمان ملک نہیں رکھ سکتا، تو یہ دوغلی پالیسی قبول نہیں۔ ناظرین، تیسری بڑی خبر امریکہ سے آ رہی ہے کہ امریکہ میں ایلومینیم اور اسٹیل پر 50% ٹیرف آج سے نافذ کر دیا گیا ہے، اور سنو، اس کا بڑا اثر ہندوستان سمیت کئی ملکوں پر پڑے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے باقاعدہ ایلومینیم اور اسٹیل پر 50% ٹیرف آج سے لاگو کر دیا ہے، جس کا برا اثر ہندوستان سمیت کئی ملکوں پر پڑے گا۔ یعنی ہندوستان پر بھی اس کا اتنا برا اثر پڑے گا کہ کاروبار بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا اور مہنگائی بڑھ جائے گی۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ نریندر مودی اپنے دوست ڈونلڈ ٹرمپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ٹیکس کے خلاف بات نہیں کر سکتے۔ ناظرین، غزہ کے حالات روزانہ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ اس وقت بھی بڑی خبر غزہ سے یہ آ رہی ہے کہ غزہ میں اسرائیلی آتنکوادیوں نے امدادی سرگرمیوں کو، یعنی 2-3 مہینے سے پہلے ہی وہاں پر کوئی چیز کھانے پینے کی پہنچتے نہیں دی جا رہی تھی، اور اب تھوڑی سی شروع ہونے کی امید تھی کہ پھر امدادی سرگرمیوں کو روک دیا گیا، جبکہ غزہ فاؤنڈیشن نے غزہ کے مراکز کی تزئین اور آرائش کا اعلان کر دیا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کے اشتراک سے قائم کیے گئے متنازعہ امدادی ادارے غزہ ہیومینیٹیرین فاؤنڈیشن کے غزہ میں موجود امدادی مراکز عارضی طور پر بند کیے جا رہے ہیں۔ یہ بندش گزشتہ کل سے جاری کی گئی۔ اس بندش کا جواز ان مراکز کی تزئین و آرائش بتایا گیا ہے۔ ارے کم بختو، جھوٹو، مکارو، غدارو، تزئین اور آرائش نہیں، پہلے غزہ کے بچوں کو دودھ پہنچاؤ، بریڈ پہنچاؤ۔ غزہ کے لوگ فاقے سے مر رہے ہیں، مگر یہ بہانے سے باقاعدہ امدادی سرگرمیوں کو روک دیا گیا ہے۔ یعنی کھلے طور پر یہ لگتا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل، جی ہاں، اور اقوام متحدہ، یہ سب ملی بھگت ہے۔ اسلامی ملکوں کو جب تک کہ غیرت اور شرم نہیں آئے گی اور وہ میدان میں نہیں اترے گے، معاملہ حل نہیں ہو سکتا۔ آئیے ناظرین، آخری بڑی خبر اسرائیلی حکومت کو لے کر آ رہی ہے۔ یہاں خبریں ہیں کہ نیتن یاہو کی حکومت پر بحران کے بادل ہے۔ نیتن یاہو کی حکومت اب یوں سمجھیے کہ گر گئی ہے۔ اتحادی جماعت نے فوجی بھرتی پر اختلاف کیا، جس کی وجہ سے زبردست انتشار وہاں پر ہو رہا ہے، اور اب لگتا ہے کہ فوجی بھرتی کو لے کر اسرائیلی حکومت میں اور اتحادی جماعتوں میں دراڑ پڑ جائے گی۔ فوجی سروس کے قانون پر اختلاف شدت اختیار کر گیا ہے۔ یہودیہ التوارہ پارٹی نے حمایت ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے، جس کی وجہ سے اسرائیلی وزیر اعظم کی حکومت خطرے میں آ گئی ہے۔ اسرائیل کی ایک سخت گیر مذہبی جماعت نے گزشتہ کل ملک میں فوجی سروس لازمی بنانے کے منصوبے کے خلاف بطور احتجاج حکومتی اتحاد سے علیحدگی کا اعلان کر دیا ہے، جس کے نتیجے میں وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو کی حکومت کو شدید خطرات لاحق ہو گئے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ اسرائیلی حکومت وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو کی سرکار گر جائے۔ اللہ کرے کہ ایسا ہو، آمین۔